السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ کیجیے، یہ انسان کو وہ شرف ہے جو کسی جانور کو حاصل نہیں۔ جہاں عزت، سچائی، حصول، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی بہترین ساتھی ہے۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ بے شک خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ 3 رشتے 3 وقت میں بے ناکام ہوتے ہیں، ایک بڑھاپے میں اولاد، دوسرا مصیبت میں دوست، تیسرا غربت میں بیوی۔ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو اصل میں اپنی زندگی میں سکون اور خوشی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہی زندگی کا حسن ہے۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئیں گی، اور اگر اپنے روح سے دیکھو گے تو تمہیں اللہ جل شانہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سب سنبھال لیا ہے وہ کل بھی سنبھال لے گا۔ استاد کے سامنے احترام نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو پسند نہ ہو اسے برداشت کرنا، جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، ایک نفرت سے، دوسرا جھوٹی انا سے، تیسرا نظر اندازی سے، اور چوتھا غلط فہمی سے۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ زندگی بغیر محبت کی مصیبت ہے، اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ علم ایک خزانہ ہے لیکن عمل اس کی کنجی۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازشیں کرنی پڑیں، اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائیں گی انشاءاللہ۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ لوگ ڈھونڈتے گئے کامیابی کو، معزز ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ کا چھوڑنا مشکل ہے۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی اخلاق بولتا ہے، کسی کی زبان۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے کسی کو محبت سے نفرت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اپنی زندگی کو پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہیں۔
اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ آسمان والے سے رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ بے شک بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی تو ایسے عیب ہے جو انسان کے کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہ نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی انشاءاللہ۔